مسلمانوں کو حوصلہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنا حوصلہ قائم رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ کہ دنیا کے لوگ، دنیا کی طاقتیں حوصلہ توڑنے کی کوشش کر رہی ہیں، خوف زدہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یہ بالکل صحیح بات ہے۔ اور یہ جو تعلیم کے بارے میں ابھی بات ہو رہی تھی، کچھ اس کے اعداد و شمار بھی سامنے آئے تھے، وہ بھی ظاہر ہے کہ ایک ضرورت ہے اور اس پر بھی توجہ ہمیں ہونی چاہیے، لیکن ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو پختہ ارادہ چاہیے، جو عزم چاہیے، جو جذبہ چاہیے، وہ کیسے پیدا ہوگا، اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے اندر جو حالات ہیں، ان حالات نے مسلمانوں میں سے ایک بڑی تعداد کو واقعتاً مایوس کر رکھا ہے، اور علماء اور قائدین اپنی اپنی جگہ، اپنے اپنے انداز سے مسلمانوں کو سنبھالنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، لیکن حالات کو اگر دوسرے پہلو سے دیکھیں، اور دوسرے پہلو کا مطلب ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں حالات آنے کا جو بنیادی سبب ہوتا ہے، اس کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ حالات تو بہت اچھے ہیں، ہم اس سے کہیں زیادہ خراب ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں، جو مولانا نے ابھی تعلیم کے سلسلے میں بتائی بات، یہ بھی ہمارے حالات نہیں، ہمارے اعمال ہیں۔ یعنی ہم تعلیم کے سلسلے میں اتنے غافل ہیں، مگر آپ دیکھیں گے اگر تو مسلمانوں کی غفلت فقط تعلیم کے مسئلے میں نہیں ہے، تعلیم، روزگار اور فلاں ساری دنیا کی چیزوں سے بڑھ کر ایک مسلمان کا جو فرض ہے، مثلا نماز، کیا خیال ہے آپ کا اس کے بارے میں؟ مسلمانوں کی ذمہ داری کا کیا حال ہے؟ میرے جیسے امید کرنے والے، امید رکھنے والے، رجائی مزاج کے لوگ تو 15-10% کہہ دیتے ہیں کہ مسلمانوں میں 10-15% نمازی ہے، لیکن ہمارے ایک مقرر ہیں مولانا ابو طالب رحمانی کلکتے کے، وہ یہ کہتے ہیں اپنی تقریر میں کہ میں نے سروے کیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ بتاتے ہیں کہ باقاعدہ پابندی سے نماز با جماعت پڑھنے والے مسلمان صرف 2% ہیں، اور باقی کچھ اور ہوں گے 2-4% ویسے پڑھنے والے، یا گھروں میں پڑھنے والے، یا گویا بغیر پابندی کے پڑھنے والے۔ لیکن پابندی سے 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھنے والے مسلمان، وہ کہتے ہیں 2% ہیں۔ یہ جو حالات آئے لاک ڈاؤن کے اور مسجدیں بند ہوئیں، ہمارے ساتھ گویا یہ ہوا کہ ہمارے گھر کے سامنے مسجد ہے اور ہم مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس زمانے میں ہمارے ایک عزیز نے ہمیں ایک شعر سنایا، وہ ہم نے مانا مدارالعلوم کے اداریے میں بھی لکھ دیا: در پہ سجدے کی اجازت کو غنیمت جانو، اس نے حق یہ بھی اگر چھین لیا کیا ہوگا۔ تو اس وقت ہم یہ سوچ رہے تھے کہ شاید یہ والا جو معاملہ ہے مسلمانوں کو کچھ نہ کچھ بیدار کر دے گا، اور وہ گھبرا کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے، اور یہ سبق حاصل کریں گے کہ بھائی مسجدیں ہوتے ہوئے مسجدوں میں نماز پڑھنے سے محرومی، یہ ہماری ناقدری کا نتیجہ ہے، لہٰذا ہمیں سب کو نمازی بن جانا چاہیے۔ مگر ہم دیکھتے یہ ہیں کہ میں نے پوچھا ہے ہندوستان میں مختلف جگہ لوگوں سے پوچھا ہے، تو عام طور پر لوگوں نے بتایا کہ ہمارے اپنے جہاں پوچھا میں نہیں جانتا آپ کے یہاں کیا ہوا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں نمازی تھوڑے سے گھٹ گئے ہیں، بڑھے نہیں ہیں۔ خاص طور سے مسجد میں آنے کی عادت میں اور کمی ہو گئی ہے۔ وہ جو لاک ڈاؤن کے زمانے میں گھروں میں پڑھنے کی گویا عادت پڑ گئی، تو اس کے مطابق کام چل رہا ہے۔ جمال الوجود بدين
ذكر الإله وتصفو